اس ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس ایک دلچسپ فہرست ہے، اردو کے کچھ الفاظ ہیں اور ان کے معنی بھی ساتھ دیے گئے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ صرف معنی نہ دیکھیں بلکہ سمجھیں کہ ان الفاظ میں کیا گہرائی ہے، کیا اہمیت ہے۔ کچھ تو کافی فلسفیانہ ہے، کچھ روزمرہ کے بھی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، پہلا جوڑا بڑا دلچسپ ہے، وقت کے بارے میں۔ لفظ ہے ابدی۔ فہرست کہتی ہے جو ہمیشہ رہے، لا فانی۔ جی ہاں، ابدی یعنی مستقبل میں ہمیشہ رہنا، اور یہیں پر اس کا جوڑ ازلی وہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ازلی؟ ہاں، ازلی، جس کا مطلب ہے جو ہمیشہ سے ہو۔ تو دیکھیں، ایک کا رخ مستقبل کی طرف، دوسرے کا ماضی کی طرف۔ اوہ، یہ تو بڑا باریک فرق ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی فرق نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں، فلسفے میں، مذہب میں، یہاں تک کہ شاعری میں بھی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی چیز ہمیشہ سے ہے یا ہمیشہ رہے گی۔ صحیح کہا۔ عام بول چال میں تو شاید ہم اتنا دھیان نہیں دیتے۔ اچھا، تو وقت کے ان بڑے تصورات سے آگے بڑھیں۔ فہرست میں اخلاقیات پر بھی بات ہے۔ ایک لفظ ہے اخلاق رذیلہ۔ اخلاق رذیلہ معنی دیا گیا ہے بری عادتیں، لیکن یہ صرف بری عادتیں نہیں ہیں۔ یہ ذرا وزنی اصطلاح ہے، کردار کی پستی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یعنی ایک پورا اخلاقی نظام ذہن میں آتا ہے۔ جی بالکل۔ اور اسی میدان میں دوسری طرف ایک بہت ہی طاقتور اصطلاح ہے، اولو العزم۔ اولو العزم فہرست میں لکھا ہے بلند و بالا عزت و عظمت اور حوصلہ والے۔ جی، یہ عام طور پر آپ دیکھیں ان پیغمبروں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے مشن میں، اپنی دعوت میں غیر معمولی صبر اور استقامت دکھاتے ہیں۔ تو اخلاق رذیلہ ایک طرف، اولو العزم دوسری طرف۔ واہ، یہ تو کردار کے دو بالکل مختلف سرے ہو گئے۔ بالکل۔ زبان کیسے ان تصورات کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں رہتے، پھر یہ انسانی حالت کے بارے میں ایک طرح سے بیانات بن جاتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ان گہرے موضوعات سے ہٹ کر کچھ عملی الفاظ بھی ہیں، جیسے اجمالاً۔ ہاں، اجمالاً مطلب مختصراً، خلاصے کے طور پر، بات سمیٹنے کے لیے کارآمد ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر ایک لفظ ہے استہزاء، مانے ہنسی مذاق، ٹھٹھا کرنا۔ یہ سننے میں تو شاید ہلکا لگتا ہے، لیکن اصل میں استہزاء میں ایک تہذیب کا پہلو ہوتا ہے۔ یہ صرف مذاق نہیں ہے، اس میں اکثر کسی کو نیچا دکھانے کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ اوہ اچھا، تو یہ سماجی طور پر کافی معنی خیز ہو سکتا ہے۔ یقیناً، زبان کیسے ان سماجی، کبھی کبھی منفی پہلوؤں کو بھی ایک لفظ میں پکڑ لیتی ہے۔ صحیح۔ اور اسی انسانی تعلق سے جڑا ایک بالکل بنیادی لفظ انس، یعنی انسان۔ جی، انسان بہت بنیادی مگر ہر چیز کا مرکز۔ اور پھر روحانیت کی طرف ایک اشارہ ہے، افضل العبادات۔ افضل العبادات یعنی تمام عبادتوں سے افضل۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مذہبی تناظر میں کچھ اعمال کو دوسروں پر فوقیت دی جاتی ہے، ایک درجہ بندی ہے۔ اچھا، فہرست میں ایک وہ سمت کا حوالہ بھی ہے، اوتر۔ اوتر؟ ہاں، اس کا مطلب ہے شمال، سیدھا سادہ۔ بس شمال؟ اس کا کوئی خاص ثقافتی بس منظر وغیرہ؟ دیکھیں، فہرست میں تو صرف معنی ہیں، ہو سکتا ہے پرانے متن میں یا شاید کسی خاص علاقے میں اس کی کوئی اور اہمیت ہو، لیکن یہاں تو بس بنیادی مطلب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ایک لفظ ہے اکارت، آکارت؟ جس کا مطلب ہے ضائع یا بیکار۔ ہاں، یہ ایک طرح سے حتمیت کا لفظ ہے۔ کوئی چیز آکارت ہو گئی مطلب اس کی قدر، اس کا مقصد، وہ سب ختم، ضائع ہو گئی۔ تو یہ باقی الفاظ جیسے ابدی یا اولو العزم جن میں ایک امکان تھا، ان کے مقابلے میں یہ ایک طرح کا اختتام ہے۔ بالکل، ایک ناکامی یا بے قدری کا احساس دلاتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں، اس چھوٹی سی فہرست نے ہمیں کہاں کہاں گھمایا، وقت کی ابدیت سے لے کر اخلاقی بلندی اور پستی تک۔ جی ہاں، اور روزمرہ کی سمتوں، اوتر، سماجی رویوں، استہزاء، انسان کے بنیادی وجود انس سے گزرتے ہوئے چیزوں کے ضائع ہو جانے اکارت تک۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک طرح سے ایک پورا نقشہ ہے ان تصورات کا جو اس زبان میں اہم سمجھے جاتے رہے ہیں۔ صحیح کہا۔ یہ دکھاتا ہے کہ ایک ثقافت کن چیزوں پر غور کرتی ہے، کن چیزوں کو نام دیتی ہے، چاہے وہ بہت اونچے فلسفیانہ تصورات ہوں یا روزمرہ کی حقیقتیں۔ اور آخر میں ایک بات سوچنے کی ہے نا،
कि जब हम ये बारीक फर्क समझने लगते हैं, जैसे अवधि और अजली का फर्क या इस्तेहजा के पीछे छुपे समाजी माना, जी तो ये हमारी अपनी सोच को, हमारी बातचीत को कैसे बदलता है। अल्फाज सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, वो सोचने का अंदाज भी तो बनाते हैं। बिल्कुल, ये ज़बान की असल ताकत है।